متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها. حضور نے فرمایا اعتقوا عنہ یعتق اللہ عضوا منہ من النار. حضور پاک نے فرمایا اس سے آزاد کرو غلام، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس غلام کے بدلے میں اللہ پاک اس کے ایک ایک عضو کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیں گے. تو بعض علماء نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ قتل عمد بھی ہو تو کفارہ ساتھ ادا کرنا ہوگا. لیکن یاد رکھیں کہ اس حدیث مبارک میں یہ وضاحت نہیں آئی کہ جس آدمی سے قتل ہوا تھا خطان ہوا تھا یا عمدن ہوا تھا. بات یاد رکھیں. صحابہ نے آگے کہا حضور ہمارے ساتھی پر جہنم واجب ہو گئی کہ قتل کر دیا. بھئی اب وہ قتل خطا ہے، قتل عمد ہے، اور اگر قتل عمد ہے تو پھر صرف کفارہ دے کے چھوٹ جائے، اس پر سزا نہیں ہوگی قتل کی، اس پر قصاص نہیں ہوگا، اس پر دیت نہیں ہوگی. اس لیے یہ حدیث مبارک تو عام ہے، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس حدیث مبارک کا تعلق بھی قتل خطا سے ہو، نہ کہ قتل عمد سے، چونکہ حدیث مبارک میں یہ وضاحت نہیں. انہوں نے آگے تو اتنا کہا کہ جی ہمارے ساتھی سے قتل ہو گیا، ہم کیا کریں؟ حضور نے فرمایا کفارہ ادا کرو. یا بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت حضور نے فرمایا کہ بھی بندہ مر گیا تو پھر بندہ آزاد کرو. ایک سمجھنے والی بات بھی تھی. ورنہ جب احکام آ گئے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اگر بندہ قاتل ہے تو قتل ہوگا، اور قتل خطا ہے تو قرآن نے کہہ دیا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ. اگر کسی نے خطأ قتل کیا ہے تو اب اس کو ایک بندہ بھی آزاد کرنا ہوگا، اور دیت جو ہے وہ بھی مقتول کے وارثوں کو دینی ہوگی. تو جب اللہ کے احکام آ گئے تو اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو بہرحال اب جمہور کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی قاتل ہے توبہ کرے تو اللہ توبہ قبول فرما لیں گے، اور مقتول کو بھی اللہ پاک راضی فرما دیں گے. اگر توبہ نہ کرے، بغیر توبہ کے مر گیا، ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، ایک آدمی نے کسی کو قتل کیا اور خود گرا مر گیا، یا خود کسی ایسی جگہ پہ جا کے گرا کہ اس کی بھی موت واقع ہوگی، توبہ کا موقع ہی نہیں ملا، تو وہ بھی اللہ کی مشیت میں ہے کہ اللہ چاہیں گے تو اس کو معاف کر دیں گے، اور اگر اللہ چاہیں گے تو اس کو جہنم میں رکھیں گے. لیکن کبھی نہ کبھی وہ بوجہ ایمان جہنم سے نکلے گا. صرف ہمیشہ جہنم میں کون رہے گا؟ جس کی موت کفر پہ ہے، جس کی موت شرک پہ ہے، اس کو جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، چاہے وہ کتنی بڑی، پہلے تو اس کا کوئی سفارشی نہیں. جیسے کہ صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ قیامت والے دن اللہ سے دعا کیا کرو اللہ ہمیں حشر والے دن رسوائی سے بچا لے، اللہ پاک عذاب سے بچا لے، اللہ عذاب قبر سے بھی بچائے، عذاب حشر سے بھی بچائے، اور اللہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو حضرت سیدنا ابراہیم الخلیل جو امام الموحدین ہیں، ابو الانبیاء ہیں، یعنی جن کے خاندان میں اللہ نے نبوت رکھی ہے، جن کی اولادوں میں اللہ نے نبوت رکھی ہے، اتنے بڑے شان والے، اور اللہ نے کسی پیغمبر کو خلیل کا لقب نہیں دیا ماں سوا ابراہیم کے. ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے خلیل ہیں. اتنا بڑا لقب ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا شان ہے، لیکن قیامت کے میدان میں دیکھیں گے کہ ان کے والد، ان کے ابا آزر جو ہیں، ان کو فرشتے اغلال و سلاسل میں جکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. تو وہی وہ عرض کریں گے کہ مولا رحم فرما. فرمائیں گے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، میرا اللہ تیرا تو وعدہ ہے کہ میں اپنے نبیوں کو میدان حشر میں رسوا نہیں کروں. وَأَيُّ خِزْيٍ مِّنْ هَذَا الْأَبِّ الْأَبْعَدِ، میرا اللہ اس سے بڑی میری رسوائی کیا ہوگی کہ آزر جہنم میں جا رہا. اللہ فرمائیں گے ابراہیم آنکھیں بند کر. ابراہیم علیہ السلام آنکھیں بند کریں گے، اللہ حکم دیں گے کہ اس کی شکل جو ہے جانور کی بنا دیں. اللہ فرمائیں گے ابراہیم مشرک سے جہنم نہیں ٹل سکتی، اب ہم نے اس کی شکل بدل دی ہے، تیری رسوائی نہیں ہوگی. کوئی پہچانے گا نہیں کہ وہ کون ہے، لیکن جہنم نہیں ٹل سکتی، کیونکہ مشرک اللہ کا باغی ہے اور باغی کی سزا جہنم ہے.
اس کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ وہ اگر نبی کا ابا ہے آزر تب بھی جہنم ہے، نبی کا بیٹا ہے قابیل ہے یا نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے تب بھی جہنم ہے، وہ نبی کی بیوی ہے لوط علیہ السلام کی بیوی ہے تب بھی جہنم ہے، اس کو چھٹکارا نہیں مل سکتا، کیونکہ جنت جہنم کا مسئلہ ہے ایمان پہ۔ اگر موت ایمان پہ ہے تو پھر گناہ ہے رگڑا وگڑا لگ کے کبھی نہ کبھی جہنم سے نکل آئے، لیکن اگر موت شرک پہ ہے کفر پہ ہے تو پھر ہمیشہ کے لیے جہنم ہے اور اس کی نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ اس لیے دعا بھی کیا کرو اور زندگی میں شرک سے توبہ بھی کرو، دعا بھی کیا کرو کہ اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو ایمان پہ موت نصیب کرے، اللہ سب کا خاتمہ ایمان پہ کرے اور ہر مسلمان کو شرک سے بچائے۔ اصل میں لوگ ڈرتے نہیں ہیں، خیال کیا کرو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن شرک بن جاتی ہے۔ اب دیکھو نا کہ خدا کے بجائے یا علی تو شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے بجائے کوئی پکارے یا دستگیر یا غوث اعظم یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ یا معین الدین اجمیری یا پیر یا فلان، یہ ندا صرف میرے اللہ کا حق ہے، جب غیر کو کرے گا تو شرک آ جائے۔ ایک بات ہمیشہ ہم لوگ سمجھو جی نہیں اللہ کو تو پکارتے ہیں نا، ہم ان کو پکارتے ہیں اور وہ پھر اللہ کو پکارتے ہیں، تو یہ بہانے ہیں، کیونکہ سفارشیں وہاں ڈھونڈی جاتی ہیں جہاں مالک بات نہ سنے، جہاں بادشاہ بات نہ سنے، جہاں وزیر بات نہ سنے تو آدمی پھر وسیلے سفارشیں ڈھونڈتا ہے، اور وہ تو ایسا مہربان مالک ہے کہتے ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا سننے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر ایک دفعہ نہیں، ہر رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتے ہیں اور عرش سے آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں حل من صائل، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی ہمیں پکارنے والا۔ اور وہ تو اتنا بڑا کریم ہے کہ بندہ ساری زندگی شرک میں گزر گئی، گناہوں میں گزر گئی، لیکن سجدے میں پڑھ کے توبہ کی تو اللہ فرماتا ہے میرے ملائکہ دیکھو، ملائکہ دیکھو، حل علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب، آج میرے بندے کو پتہ لگ گیا کہ میرا بھی کوئی گناہ بخشنے والا ہے، تو گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ تو جو اللہ براہ راست سنے، پھر یہ بہانے بنانا کہ جی ہم حضرت علی کو پکاریں گے اور حضرت علی خدا کو پکاریں گے، ہم پیر کو پکاریں گے اور پھر پیر خدا کو پکارے گا، یہ سارے بہانے ہیں، اصل میں یہ سارے شرک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو شرک سے بچا لے، اللہ پاک ہر مسلمان کو عقیدہ خالص توحید نصیب فرمائے۔ بس اگر ایمان پہ موت آ گئی نا پھر رحمت کی امید ہے، پھر اللہ کی رحمت سے چھٹکارے کی امید ہے۔ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاة الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا۔ قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكير وخلف بن الوليد وحسين بن محمد قالوا حدثنا إسرائيل عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال مر رجل من بني سلیم من نفر من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم غنما له فسلم عليهم فقالوا لا يسلم علينا الا ليتعوذ منا فأمدوا اليه فقتلوه واتوا بغنمه النبي صلی اللہ علیہ وسلم فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا إلى آخرها۔ ورواه الترمذي في التفسير عن عبد بن حميد الدردي بن النبي ثم قال هذا حديث حسن صحيح۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتی ہیں کہ حضور پاک کے صحابہ کی جماعت ایک جگہ سے گزری تو قبیلہ بنی سلیم کا یا بنی سلیم کا ایک شخص جو ہے وہ بکریاں چرا رہا تھا،
اس نے جب صحابہ کی جماعت کو آتا ہوا دیکھا تو اس نے کہا السلام علیکم. تو صحابی کہنے لگے کہ ہاں یہ اس لیے سلام کر رہا ہے کہ ہماری جان بچ جائے. اس نے دیکھ لیا نا کہ ہم اتنے صحابہ آ رہے ہیں تو اکیلا تو نہیں لڑ سکتا ہم سے. ڈر کے ہمارے اسلام کرے انہیں قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد اس کی جتنا مال تھا بکریاں تھیں وہ سب لے کے حضور کی خدمت میں آئے. تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ خبردار اگر تم اللہ کے راستے میں سفر پہ نکلو اور کوئی بندہ تمہیں السلام علیکم کہے تو تم کہو جو تم کہتے ہو کہ تم مسلمان نہیں ہے. اسلام کا حکم ہے کہ تم ظاہر پہ عمل کرو. تمہارے ہاتھوں میں یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی کا دل چیر کے دیکھو. ایک آدمی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, ہم کہیں گے بھی مسلمان ہیں جب تک کلمے کے معارض کوئی عمل نہ ہو. اگر ایک آدمی کلمہ بھی پڑھے اور کہ مرزا غلام احمد بھی نبی ہے, یہ معنی نہیں ہوتا کلمے کا. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ اہل قبلہ کو کافر نہ کہو, یعنی جو آدمی قبلے کی طرف نماز پڑھنے والا ہے اس کو کافر نہ کہو, یہ اس وقت تک ہے جب تک اس سے اور کوئی کفر والا عمل ثابت نہیں ہو رہا. یعنی اس سے شریعت کا عمل ہے لیکن کوئی کفر کا عمل. لیکن اگر ایک آدمی سے بظاہر وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لیکن وہ کہتا ہے جی کہ قرآن میں جو سزائیں ہیں نا, چور کا ہاتھ کاٹ لو اور زانی کو سنسار کر دو, یہ ظالمانہ سزائیں ہیں, وہ لاکھ کلمہ پڑھتا رہے وہ کافر ہے کیونکہ اس نے قرآن کے احکام کا انکار کر. اسی طرح ایک آدمی کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور کہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی نبی ہے یا احمد والا جہاں بھی نبی ہے, یا ایک آدمی لا قرآن پڑھے لیکن بی بی عائشہ کو پاک اور معصوم نہیں سمجھتا, محفوظ نہیں سمجھتا, بی بی پہ تبرہ کرتا ہے تو کافر ہے. اس کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ اللہ کے قرآن نے اس کی برات کا اعلان کیا ہے اور پھر اس کے باوجود بھی وہ اس کو پاک نہیں مانتا. اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا قرآن پر ایمان نہیں, اور جب قرآن پہ ایمان نہیں تو پھر مسلمان کہاں سے رہا. وہ ہمیں حکم ہے کہ اہل قبلہ کو کافر نہ کہو, کسی کلمے پڑھنے والے کو قتل نہ کرو جب اس سے کسی کلمے کے خلاف کوئی کام نظر نہ آئے. لیکن اگر کلمے کے معارض کام موجود ہے تو پھر تو کلمے کا کوئی اعتبار ہے ہی نہیں. یہ احکام وہاں ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ نَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا, اگر کسی بندے نے سفر میں اور جنگ کی حالت میں بھی کہا لا الہ الا اللہ یا کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا اس نے کہا اللہ اکبر اذان کہہ دی. جیسے حضور فرماتے تھے اپنے صحابہ کو کہ جب جنگ پہ جاؤ رات کو کسی بستی پہ حملہ نہ کرنا, انتظار کرو اذا سمعتم النداء فلا تغیروا, اگر اذان کی آواز آ جائے تو حملہ نہ کرنا, مانا مسلمان ہیں اندر. ایسا نہ ہو کہ تمہارے حملے میں مسلمان بھی مارے جائیں. اور اگر بستی سے آواز ندا اذان کی نہ آئے تو پھر حملہ کر دینا. ایمان سے کہو ہماری کتنی بستیاں ہیں جہاں سے اذان آتی ہے. تو حضور نے ایک واضح فیصلہ فرما دیا کہ مسلمانوں کی بستی سے یقیناً اذان کی آواز آئے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ میں اگر نماز کھڑی ہو جائے اور جو لوگ جماعت میں نہ آئیں, یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے بلکہ جماعت میں حاضر نہ ہوں, فرمایا میں حکم دوں صحابہ کو کہ لکڑیاں اکٹھی کرو, ان کے گھروں کو میں محمد خود جا کے آگ لگا دوں. کہ وہ گھر آگ کے قابل ہیں جن گھروں میں اللہ کی نماز نہیں اور وہاں کے لوگ جماعت میں حاضر نہیں ہوتے. ایسے گھروں کی آباد رہنے کا کیا. اچھا, اور ایمان سے کہو جن گھروں کو خود مدنی آگ لگا دیں پھر وہ سبز ہوں گے کبھی نہ. آج ذرا آنکھیں بند کرے, ذرا غور کرو اپنے ملک میں کتنے گھر ہیں جن میں نماز ہے. ذرا ٹھنڈے دل سے, خاص طور پہ تمہارے یہ جو وی آئی پی ہیں اور وی آئی پی ہیں, ان کے گھروں میں کوئی نماز ہے؟ ذرا غور کر لیں, ٹھنڈے دل سے سوچ لیں کہ کیا ان کے گھروں میں کبھی نماز ہے؟ کبھی ان کے گھروں میں نماز کے وقت کوئی اذان ہے؟ بڑے سے بڑے اب جو لوگ ہیں نا جی, ہمارے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ بھی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے رمضان شریف کی تراویح میں ایک حافظ کو بلا لیتے ہیں کہ لان میں کپڑے ڈال کے 10-15 بندے کھڑے کر دو, محلے والوں کو پتہ لگے کہ سبحان اللہ یہ بڑا آدمی ہے جی, اس کے گھر میں تراویح ہو. اور جو رمضان ختم ہوا نماز ختم.
اچھا، اور کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور پھر بھی گویا کہ نماز نہیں پڑھی، کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ جو آدمی نماز اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مرغے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے، فرمایا اس نے نماز نہیں پڑھی۔ صحیح حدیث مبارک ہے کہ حضور کے سامنے ایک صحابی نے نماز پڑھی اور جلدی جلدی پڑھی، بعد میں آ کے سلام کیا، حضور نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ دوبارہ گیا بیچارہ، اس نے نماز پڑھی، پھر آیا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، پھر پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ تیسری دفعہ گیا، اس نے کہا حضور مجھے تو اب طریقہ نہیں آتا، آپ نے فرمایا آرام سے رکوع کرو، آرام سے سیدھے ہو جاؤ، ہر ہڈی اپنی جگہ واپس چلی جائے، آرام سے سجدہ کرو، پھر سجدے سے آرام کے اٹھ کے بیٹھو۔ یہ کیا تم نے ٹھوکریں مارنی شروع کر دی ہیں؟ گویا تمہارے سر پہ منافقوں کی طرح بار رکھا ہوا ہے، پھینکنے آئے ہو۔ اب آپ خود ایمان سے کہیں کہ فجر کی امام نماز مثلا شروع کر دے، اللہ اکبر کر دے، نماز کھڑی ہو جائے، تو ہمارے بعض بھائی 2 رکعتیں فجر کی پڑھتے ہیں، حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب نماز کھڑی ہو جائے اب کوئی نماز نہ پڑھو، جماعت میں شامل ہو جائے۔ اگر تمہاری 2 رکعتیں رہ گئی ہیں تو نماز کے بعد پڑھ لیں یا سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیں۔ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا الصلاۃ المکتوبہ، جب نماز کھڑی ہو جائے اب اور کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ گو بعض فقہا رحمہم اللہ لکھتے ہیں کہ اگر وہ دور ہے اور کسی ستون کے آڑ میں ہے، کسی دیوار کی اوٹ میں ہے اور یقین ہے کہ مجھے 1 رکعت مل جائے گی تو پڑھ سکتا ہے، ورنہ جمہور کا قول یہی ہے کہ اب کوئی نماز نہ پڑھے، وہ نماز میں شامل ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا امام کہے گا اللہ اکبر اور یہ 2 سنتیں شروع کرے گا، ابھی امام ولدالین پر بھی نہیں پہنچتا اور یہ 2 رکعتیں پڑھ کے آ جاتا ہے اللہ اکبر۔ بھائی امام نے تو فاتحہ ہی نہیں پڑھی، ابھی تم نے فاتحہ بھی پڑھ لی، سورت بھی پڑھ لی، رکعت بھی کر لی، رکوع بھی کر لی، سجدے بھی کر لیے، دوسری رکعت بھی کر لی، ابھی امام فاتحہ ختم نہیں کر کر تم 2 رکعتیں پڑھ کے شامل بھی ہو گئے ہو۔ یہ کوئی نماز نہیں، یاد رکھو، محنت کر کے آتے ہو تو نماز کو نماز سمجھ کے پڑھو، محنت کر کے آتے ہو 10 رکعتوں کے بجائے 2 رکعتیں پڑھو لیکن خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھو، 10 طواف کے بجائے 1 طواف کرو لیکن خشوع اور خضوع کے ساتھ کرو، یہ نہیں کہ دوڑ رہا ہے، اس کو کندھا اس کو مار رہا ہے، اس کو جھٹک رہا ہے، اس کے نیچے سے نکل رہا ہے، اس کے ادھر سے نکل رہا ہے، یہ کوئی طواف جواب نہیں، کوئی فائدہ نہیں، ڈھیلے کے برابر بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ طواف بھی نماز کے حکم میں ہے، اس لیے تحیت المسجد الحرام کیا ہے؟ طواف، کہ جب حرم میں آؤ تو 2 رکعت کے بجائے طواف کرو، کیونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے۔ اسی لیے طواف کے اندر حکم ہے کہ ادب سے چلو، نظر نیچے ہو، خشوع ہو، خضوع ہو، خوف ہو کہ میں اللہ کے دروازے کے باہر گھوم رہا ہوں، جو تمہیں یاد ہے سبحان اللہ والحمدللہ، یہ جو دعائیں اللہم اللہم سب ناجائز ہے، سب شور مچانا کہ دوسرے کا طواف بھی برباد۔ یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تم دعاؤں میں شور کرو؟ انکم لا تدعون صما ولا غائبا، تم کسی بہرے کو تو نہیں پکار رہے ہو، وہ تو رب کریم ہے کہ تیرے دل میں بھی آواز آئے تو سن لیتا ہے، وہ تو اگر مچھلیاں دریا کی سمندر کی تہ میں بھی پکارے تو خدا سن لیتا ہے، اگر ایک کیڑا مکوڑا پتھروں کی غاروں میں بھی پکارے تو خدا سن لیتا ہے۔ یہ تو منع ہے، یہ تو رواج بن گیا کہ 10 آدمی اکٹھے ہو جائیں گے ربنا، وہ کہے گا ربنا، بس وہ کہے گا الشوط الاول، وہ کہے گا الشوط الاول، یہ بھی دعا یعنی پہلا چکر، وہ کہے گا پہلا چکر۔ کیا تماشا ہے! اللہ پاک سے رحم کی دعا مانگیں، اللہ ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے کریں۔ اتنا عرصہ ہو گیا، 70 سال کے بوڑھے ہیں، طواف کرنا بھی نہیں آتا، اور بعض ہمارے کتنے بھائی ہیں طواف کر رہے ہیں، کوئی آدمی آ جائے گا السلام علیکم، اچھا جی کیا حال ہے جناب، خیریت ہے، پھر چلے جائے گا السلام علیکم، اور تم تو پھر گئے خدا کے گھر سے، یہ کہاں کا طواف ہے؟ اچھا ایک طواف کر رہا ہے، دوسرا جگہ السلام علیکم، کہاں حکم ہے کہ نماز میں کوئی ہے تو سلام کرو؟ پہلے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے جنگ ملنے کے لیے، وہی ہمارے اکثر ساتھی مجھے ماشاءاللہ وہی ملتے ہیں، یا تو یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ استاد دیکھ لے کہ ہم بھی طواف میں ہیں۔ اللہ ابھی کیا مقصد ہے؟ ابھی یہاں درس میں بیٹھے رہے ہو، پھر آ گئے السلام علیکم جی، کیوں؟ میں کوئی باہر گیا ہوا تھا، تم 2 سال کے بعد مجھے ملے ہو، ابھی درس میں تم آمنے سامنے تھے، درس ہم نے پڑھا، ایک دوسرے کو دیکھا، پھر کہاں آ گئے میرا طواف بھی کیا، اس کا بھی کیا۔ اب جواب نہ دو، کہیں گے مولوی متکبر ہیں، اکڑ گئے، اسلام کا جواب نہیں دیتے۔ اچھا اب جناب سلام یوں کرو، کہیں دیکھا جی دماغ خراب ہے، ہماری طرف رخ بھی نہیں کیا، وہ میں طواف برباد کروں یا تیری طرف رخ کروں؟
کیا کرے آدمی، کس کس مسئلے کو روئے؟ ایک بھیڑ ہے، بس چال ہے چل رہی ہے، طواف ہے آگے ماشاءاللہ، اور جب دعا میں لوگ شور کریں یہ بھی شور کریں گے، لوگ چپ کریں یہ بھی چپ کریں گے، اور حجر اسود پہ بوسہ دے رہے ہیں، لائن لگے ہوئے کعبے کی طرف پشت ہے، رخ ادھر ہے، حجر اسود ادھر ہے، لائن نہ ٹوٹے۔ تو خدا کا خوف کرو، موقع ملے بوسہ دے دو، نہ ملے ہاتھ لگا لو، نہ ملے بسم اللہ اللہ اکبر چلے جاؤ، بس ختم ہو گئی بات۔ اللہ پاک اشارے میں بھی وہی ثواب دیتے ہیں جو بوسے میں ثواب ہے، تو پھر کسی کے کپڑے پھاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ نوجوان عورتیں آ جائیں گی جناب دھکے دے کے بوسہ دے رہی ہیں، اور غیر مرد کو تیرا بدن لگے تو اللہ کی لعنت برستی ہے۔ ایسے بوسے دینے کا کیا فائدہ ہے؟ حضرت عمر کے ساتھ حضرت علی کی بیٹی کا نکاح ہوا تھا، بالکل ہوا تھا، بی بی فاطمہ کے بطن سے تھی، ام کلثوم ان کا نام تھا، حضرت علی کی بیٹی تھی، اور سیدنا عمر جو ہے وہ داماد علی ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہی تو مصیبت ہے نا، یہ حسن حسین کے علاوہ اور کسی کا نام نہیں بتلاتے، کیونکہ ان کو یہاں گولی آ جاتی ہے نا، نام بتلائیں تو پھر حضرت عمر کو داماد ماننا پڑتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بالکل نکاح ہوا ہے۔ اگر میں نے بیوی کو کام سے روکا ہے اور میں نے کہا کہ اگر تو یہ کام کرے گی تو طلاق ہے، بہرحال یہ مسئلہ بڑا ہی مشکل ہے، حنفیوں سے تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ حنفی اس مسئلے میں بہت سخت ہے، وہ کہتے ہیں ہوگی، اگر کام کرے گی تو طلاق ہو جائے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ دوسرے ائمہ کے نزدیک گنجائش ہے تو کسی کا گھر برباد نہ ہو، اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ ایسے مسائل میں، اور اگر آپ عرب میں رہتے ہیں نا پھر کسی سے نہ پوچھیں، دارالفتاء سے رجوع کریں۔ حضرت اپنا فضائل اعمال میں آئی ہے کہ حضور کے وسیلے سے دعا مانگی ہے، تو مجھے ذرا وہ حدیث دکھائیں نا، کہاں ہے؟ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ضعیف ہے، کبھی ہے؟ عقیدے کے مسئلے میں ضعیف حدیث نہیں حجت ہوتی، فضائل اعمال میں تو حجت ہوتی ہے لیکن عقیدے میں نہیں حجت ہوتی۔ مسجد کے در و دیوار پہ قرآنی آیات لکھنا یا پھول پتیاں بنانا، یہ بالکل پھول پتیاں بنانا تو منع ہے، مساجد کی زینت کا معنی ہے نماز سے زینت دو، اور صاف چیز ہو کہ آدمی کا دل اسی میں نہ الجھا رہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے قالینوں میں پھول بنے ہیں، اب نماز میں آدمی پھول گنتا رہتا ہے کہ اس میں کتنے ناٹ ہیں، نیچے کتنی گرہیں لگی ہوئی ہیں، یہ مشین والی ہے یا ہینڈ ہاتھ سے بنی ہوئی ہے، یار یہ پتہ نہیں بیلجیم والی ہے یا ادھر سعودیہ والی ہے، نماز اسی میں گئی ہے انشاءاللہ۔ اس لیے حکم ہے کہ پتھر پہ پڑھو تو افضل ہے، ورنہ سفید چادر ہو کہ آدمی کا دل خدشات میں مبتلا نہ ہو۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا، چادر تھی، آپ نے فرمایا ردو ہو، یہ چادر واپس کر دو، اس چادر کے پھولوں سے میری نماز میں خلل آیا ہے۔ تو اللہ کے نبی میں اگر خلل آ سکتا ہے، ہم کون ہیں؟ ہماری کیا طاقت ہے؟ وہ تو معصوم ہے۔ اس لیے نہ بنایا کریں، مسجدوں کو صاف بالکل سفید خوبصورت رکھا کریں۔ عمرہ نفلی عبادت ہے، آپ کر سکتے ہیں جس کے لیے بھی کرنا چاہیں۔ اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں، ثابت ہو جائے تو سزا سنگسار ہے، یعنی ان کو گڑھا کھود کے پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا۔ اگر مرد شادی شدہ تھا، عورت کنواری تھی، تو عورت کو 100 کوڑا لگے گا اور مرد جو ہے اس کو سنگسار کیا جائے گا۔ پان جو ہے نا کراہت ہے، استعمال نہ کریں تو بہتر ہے۔ میری والدہ فوت ہو گئی، اللہ جو بھی فوت ہو گئے سب کی مغفرت فرما۔ میں اپنے کسی عزیز کا عمرہ اگر انہوں نے وصیت کی تھی کہ کرو تو پھر کر سکتے ہو۔ آدمی کو امانت دی تھی وہ نہیں ملتی تو دعا کرو، اور کیا کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ وہاں گرین کارڈ حاصل کرنے کے لیے یہودی عورت سے شادی کر لیتے ہیں، تو سمجھ لو کون یہودی سے شادی کرتا ہے؟
یہودی سے شادی جائز ہے، وہ اہل کتاب ہے، لیکن یہ دھوکہ دینا، یہ جھوٹ بولنا، صرف کاغذی شادی ہوتی ہے، حقیقت میں کوئی شادی وادی نہیں ہوتی۔ وہ تو گرین کارڈ لینا ہے نا، گرین کارڈ لینا ہوتا ہے، وہ کاغذی شادی ہو جاتی ہے، طے ہو جاتا ہے کہ اتنے پیسے مجھے دے دو۔ اگر کورٹ نے مجھے پوچھا تو میں کہہ دوں گی کہ میں بیوی ہوں، ورنہ وہ رہتی کسی اور کے پاس ہے۔ یہ حضرت خوش ہیں کہ میری شادی ہے، تاکہ جتنے وہ گناہ کریں وہ بھی اس پر لکھے جائیں کہ اس کی بیوی جو لکھی ہوئی ہے کاغذات میں۔ کہ سارے تو پہلے تو یہ مجھے بتاؤ کہ کافر ملک میں رہنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ یہی پیسے کماؤ گے نہ اور کوئی فائدہ مجھے بتاؤ؟ اور پیسے بھی تمہارا خیال ہے کمانے کا، تم اپنے ملک میں اچھے کما لو گے، وہ خود بھوکے مر رہے ہیں، یہ بھی تمہیں بھول ہے۔ وہاں ایک خوبصورت جال ہے، ہم تو 1000 دفعہ جاتے ہیں نا، ایک جال ہے، اس میں انہوں نے جکڑا ہوا ہے کہ مکان لے لو، قسطوں پہ پہلے دن مکان دے دیں گے، ٹی وی لے لو، کار لے لو، گاڑی لے لو، بیوی لے لو، بچے لے لو، باپ لے لو، ماں لے لو، سب ٹیکس پہ ملتا ہے۔ اچھا، پھر ساری زندگی کماتے رہو اور ان کو دیتے رہو سود میں، تم ان کے نوکر ہو، ملازم ہو۔ 10 سال سے وہاں لوگ پڑے ہیں، ٹکٹ کے پیسے نہیں کہ گھر جا کے ماں باپ کو ملائیں۔ اور دوسری بڑی لعنت یہ ہے کہ اللہ پاک معاف کرے، اللہ معاف کرے، جو ایمان کا قطرہ اندر ہے یہ بھی شاید باقی رہے۔ اور تیسری لعنت یہ ہے کہ جب لڑکی لڑکے 18 سال کے ہو جائیں گے تو فکر نہ کرو، باپ بیٹھا ہوتا ہے اور لڑکی اپنے یار کو لے کے آ جاتی ہے کہ ڈیڈی یہ میرا فرینڈ ہے، اور ڈیڈی بڑے خوش ہو کے کہتے ہیں اچھا اہلاً و سہلاً، آؤ جی بیٹھو مہربانی، میں ادھر چلا جاتا ہوں تو میری بیوی کو بیٹی کو خوش کرو۔ ایسی زندگی اختیار کرنا لعنت ہے، اور کافروں کے ملک میں بلا عذر جانا جو ہے شرعاً حرام ہے۔ جو لوگ قرآن کو زمین پہ رکھتے ہیں بے ادبی، یہ ان کی نیت پہ ہے، ان کی نیت میں بے ادبی نہیں ہے تو اللہ تو جانتا ہے نا، اور نیچے باقاعدہ جلد لگی ہوتی ہے، اسی لیے تو ہوتی ہے جلد، تاکہ قرآن نیچے نہ آئے، اس گتے پہ آئے۔ یہ گتا تو قرآن نہیں۔ غار حرا جو ہے وہاں جا کر لوگ تصویریں کھنچواتے ہیں، تصویر لعنت ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ ٹکڑا جہاں حضور کے قدم آئے تھے قیامت میں گواہی دے گا کہ اس نے یہاں بھی گناہ کیا تھا۔ اصل میں لوگ کیا کریں، اصل لوگوں کو اعتبار نہیں ہوتا نا کہ یہ شریف بھی حج پہ گیا تھا، اس لیے فوٹو جاتے ہیں، دیکھو جی میں پہاڑ پہ کھڑا ہوں، شیطان کے ساتھ بھی کھڑے ہو کے کھنچواتے ہیں تاکہ یہ ثابت کر سکیں دیکھو میرا کتنا تعلق ہے، میں بالکل اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اے اللہ کے بندے، فوٹو کھنچوانا لعنت ہے۔ اگر عذر ہے جیسے پاسپورٹ ہے، مجبوری ہے، یہ جائز ہے، علماء نے فتویٰ دیا ہے مجبوری ہے، کیونکہ آج دنیا میں حالات ایسے ہیں کہ وہ اس کا پاسپورٹ لے لیتے ہیں، اس کا لے لے گا، ماں کو بیوی بنا دیتے ہیں، بیوی کو ماں بنا دیتے ہیں، یہاں تو عام رواج ہے نا ماشاءاللہ۔ اور خاص طور پہ اس فن میں ہماری برادری بہت آگے ہے۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اچھا جو بھی دوست میرے بیمار ہیں اللہ پاک شفا کاملہ عطا فرمائے، دعا کہ اللہ سب بیماروں کی بیماریاں رفع فرمائے، ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی سب عوارضات سے بچائے۔ وہ کریم ہے، ارحم الراحمین ہے، شافی الامراض ہے، اس کے آگے کیا مشکل ہے؟ کیا جی مچھلی کیسے حلال ہوئی؟ اللہ نے حلال کی، میں نے کی ہے، میں بتاؤں؟ اب اس کا کوئی علاج ہے کہ کیسے حلال ہوئی؟ اب آپ پوچھیں جی پانی کیسے حلال ہوا، پھر روٹی کیسے حلال ہوئی، اور بندہ کیسے حرام ہوا؟ نہ بندے کا کھانا جائز ہے؟ بھائی اللہ نے کہا حلال حلال حرام حرام۔ اللہ اکبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول